بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب من الشرک لبس الحلق والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ محترم حاضرین، یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب ہے کہ یہ بھی شرک ہے کہ حلقہ جسے ہم انگوٹھی کہتے ہیں یا دھاگا یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو پہننا استعمال کرنا کس چیز کے لیے؟ لرفع البلاء، جو مصیبت یا بیماری نازل ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، او دفعہ، یا اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ شرک ہے کہ بندہ کوئی حلقہ، انگوٹھی ہے، دھاگے وغیرہ استعمال کرے۔ اب یہ کن بنیادوں پر شرک ہوگا اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ من الشرک، یہ شرک میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ شرک کہہ دیا، اس لیے کہ شرک بننے کی وجہ جب اس کی علت پائی جائے گی تبھی اس کو شرک کرا دیا جائے گا، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ اب یہاں انہوں نے جو مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دراصل تمام چیزیں جو پہنی جاتی ہیں یہ سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ اب کسی نے انگوٹھی پہن لی، فیروزہ پہن لیا، یا کسی نگینے کو تراش لینے کے بعد اس کو پہن لیا، یا دھاگا پہن لیا، کوئی بھی ایسی چیز، وہ ڈائریکٹ اس کو نہیں بلکہ اس کو سبب مانتا ہے، ذریعہ مانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا ملے گی۔ تو یہاں سبب کے تعلق سے لوگوں کے درمیان دو کنارے پائے جاتے ہیں، طرفانی، دو کنارے پائے جاتے ہیں، وسط، اور ایک درمیانی راستہ جو بالکل صحیح ہے۔ اب پہلا لوگوں کے درمیان کرو یہ ہے من ینکر الاسباب، جو سبب کا مکمل طریقے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی سبب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مثال کے طور پر دوا، علاج کرنا سبب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو شفا دیتا ہے، یہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں دوا کرنا ہی نہیں چاہیے، سبب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہم کو دوا دارو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، ایک کنارے کے پر کھڑا ہوا ہے جو کہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِنَفْعِ حِکْمَتِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ جبریہ، اشعریہ وغیرہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے کہ سبب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کے ذریعے سے ہمیں چیزیں عنایت کرتا ہے۔ ایک بالکل آسان مثال ہمارے سامنے کہ انسانی زندگی میں اولاد کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو کیا اولاد کی طلب اور چاہت ہونے کے بعد اللہ اسے آسمان سے نازل کرتا ہے، یا ہمارے یہاں جیسا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ندی کے پر مل گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے سبب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ نکاح کیجئے گا، نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، سبب ہے۔ اب اگر کوئی انکار کر دے نہیں میں نکاح کو نہیں مانتا، یا اگر بیمار ہو گیا تو مجھ کو دوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے۔ وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اب لوگوں میں ایک دوسری قسم پائی جاتی ہے، من یغلو فی اثبات الاسباب، کہ سبب کے بارے میں یہ لوگ غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی سب کچھ سبب کو ہی مانتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص دوا کر رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اصل میں یہ دوا ہی شفا دینے والی ہے۔ یہ دوسرا کنارہ ہے۔ ایک وہ ہے جو سبب کو مانتے ہی نہیں، ایک وہ ہے جو سبب کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَهَؤُلَاءِ هُمْ عَامَّةُ الْخُرَافِيِّينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، یہ کون لوگ ہیں جو عام لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جو صوفیہ وغیرہ میں سے ہیں۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ اسباب سے متعلق عقیدہ رکھنے والا، مَن يُؤْمِنُ بِالْأَسْبَابِ وَتَأْثِيرَاتِهَا، کہ جو اسباب پر ایمان رکھتا ہے کہ ہاں اللہ نے سبب پیدا کیا ہے، اور وَتَأْثِيرَاتِهَا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس کے پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ مِنَ الْأَسْبَابِ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لیکن وہ انہی اسباب کو صحیح ٹھہراتے جنہیں اللہ نے سبب ٹھہرایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ثابت نہیں مانتے ہیں۔
چاہے وہ سبب شرعی ہو یا تو کونی یعنی کائنات کے اندر. تو یہ اصل راستہ ہے. انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب انبیاء کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ انبیاء، مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام. جب آپ سورہ ہود پڑھیں گے تو فرشتے، اب یہ قوم بڑی خطرناک تھی جنہوں نے دنیا میں پہلا ایسا جرم کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل عورتوں کے بجائے مردوں سے کیا کرتے تھے. اب اللہ نے بطور آزمائش ان لوگوں کے درمیان خوبصورت فرشتے انسانی شکل میں بھیج دیے. اب جب یہ آئے تو ان کی بیوی نے اس راز کو فاحش کر دیا کہ گھر میں نوجوان خوبصورت بچے آئے ہوئے. اب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوگ گرتے پڑتے ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہوئے وہاں پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ او آوی الی رکن شدید، کاش میں کسی مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا. یعنی سماج کے اندر کوئی ایسا پاورفل آدمی ہوتا کہ جس کے پاس جا کر میں فریاد رسی کرتا کہ لوگ اتنی بڑی گمراہی کے اندر اور بڑے گناہ کے اندر ملوث ہیں، اور وہ اپنے اثر رسوخ کی بنیاد کے پر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا. تو یہ غلط نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں پنچایتی نظام ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، محلے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو محلے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں پنچ حضرات، وہ آتے ہیں، بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پنچ حضرات میں عمومی طور کے پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دبنگ ہوتے ہیں، اپنا اثر اور اپنا رسوخ رکھتے ہیں تاکہ کسی کے پر پریشر ڈال کے کسی بات کو منوا سکے. تو ہم ایسے لوگ کو اسباب بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو وہ آدمی آ کر ہمیں سہارا دے سکے. تو منع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کا سہارا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک ابو طالب کا سہارا لیا، جو سماجی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھے. تو ایسی چیزیں گرچہ وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بطور سبب کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں انصار نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جائیں گے، کب تک مکہ کے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، جس طرح چاہیں بدتمیزی کریں، گالی دیں، ہم کو یہ گوارا نہیں ہے. چنانچہ اتنی اہم میٹنگ میں جس میں مدینہ کے 72 افراد شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم معاہدے کے اندر جس میں آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا تھا، چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کو مدینہ جانا تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کس کو رکھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے لیکن قابل اعتبار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا، انہیں سبب کے طور پر استعمال کیا کہ یہ میری طرف سے میرا سہارا اور میرے لیے نمائندہ رہیں گے. تو دنیا میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اب آگے ایک بڑی اہم چیز بیان کر رہے ہیں کہ وَلُبْسُ الْحَلْقَ وَنَحْوِهَا إِنْ اعْتَقَدَ لَابِسُهَا أَنَّا مُؤَثِّرَةٌ بِنَفْسِهَا دُونَ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَكْبَرَ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّہ، کہ اگر کوئی شخص حلقہ انگوٹھی پہنتا ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اس کے اندر نگینے ہوتے ہیں الگ الگ قسموں کے، کوئی فیروزہ ہے، کوئی لال قسموں کا سرخ رنگ کا استعمال کرتا ہے، اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو استعمال کیا تو اس کی وجہ سے میرے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یا میرے کاروبار کے اندر ترقی ہوگی، جیسا کہ عمومی طور کے پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس سے میری تقدیر بہت تیز چلتی ہے اور میرے تارے بڑے گریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ بناتا ہے کہ بذات خود یہ انگوٹھی یا یہ نگینہ یا اس کے اندر جو پتھر ہے، عقیق وغیرہ، وہ میری زندگی کے اندر اثر رکھتے ہیں. اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو استعمال کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مؤثرۃ بنفسہا، کہ یہ بذات خود نفع دینے والی ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا شرک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ توحید ربوبیت میں انسان کو نفع دینا یا نقصان پہنچانا یا اس کی زندگی کے اندر جو بھی الٹ پھیر ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اگر ہم نے اس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دیا
یہی شرک ہے۔ اور یہ یہاں وہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انگوٹھی، ہمارے یہاں لوگ تعویذ پہنتے ہیں، اس کی بھی تفصیل آگے آنے والی ہے انشاءاللہ، کہ تعویذ کے پہننے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی کی مصیبتوں کو دور کرنے والی، یہاں تک کہ اگر تعویذ ان سے اتار لیا جائے ان کی زندگی میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طریقے پر وہ تعویذ کے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر نہیں۔ اس کا پہننا شرعی اعتبار سے تو غلط ہے ہی، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن سوچئے گا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کتنا دخیل مانتے ہیں اور کتنا بڑا سبب مانتے ہیں کہ بذات خود یہ ہماری زندگی کی مصیبتوں کو دور کرنے والی، کوئی مصیبت آ گئی ہے اس کو ٹالنے والی، یا اگر نہیں آئی ہے تو اس سے بچانے والی، یہ تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی بذات خود ان چیزوں کے پر ایسا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ بذات خود نفع دینے یا نقصان رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہی شرک اکبر ہے جسے صاحب کتاب شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ اعتقد أَنَّ مَعَ اللَّهِ خَالِقًا غَيْرَهُ، اس لیے کہ اس نے عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے کہ جو ہماری زندگی کی بگڑی بنا سکتا ہے یا آنے والی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ بذات خود اس چیز کو، اب یہاں دوا ہے، آپ کو مثال کے طور پر سر درد ہوا، پیٹ درد ہوا، کوئی بیماری بھی، ہمارے یہاں بعض ڈاکٹروں کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ اگر میں فلاں کے جگہ جاؤں گا یا اس سے دوا لوں گا تبھی مجھے شفا ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پر نہیں بلکہ اس ڈاکٹر کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ شفا وہ دینے والا ہے۔ یہی تو غلطی ہے۔ ہمارا ایمان و یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر ہے، دوا ہے، ذریعہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو بھی ترک کر دیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دیا تداووا مرضاکم، کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذریعہ بتایا جیسا کہ طبرانی کی روایت کے اندر ہے کہ تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اس ضمن میں بعض چیزیں ملتی ہیں، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا۔ ابھی ہماری جماعت کے ایک مشہور عالم دین جو منصورہ میں ہم سے کافی سینئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کافی دنوں سے رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ہاسپٹل میں اپنی بچی کے ساتھ گیا، لفٹ سے نیچے اترنے لگا، اس لفٹ میں پہلے سے 2 سعودی لوگ تھے۔ اب جیسے ہی میں لفٹ کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے میری بچی کو دیکھ کر اسے کچھ پیسہ پکڑا دیا، بچی لے نہیں رہی تھی، انہوں نے زبردستی دے دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ دراصل وہ صدقے کے طور پر دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ دوا بھی کرنا ضروری ہے لیکن دوا کے ساتھ ساتھ روحانی علاج، اس لیے کہ صدقہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپیل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ اس دوا کے اندر، اس علاج کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے اور وہ شفا یابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اس کے پر توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ دینا چاہیے گا۔ الہبازی ریاض کا ایک جریدہ ایک ترجمان چھپا کرتا تھا، اس میں ایک حقیقی واقعے کا تذکرہ کیا گیا عیسیٰ المرزوقی کے تعلق سے، کہ ڈاکٹر نے جب ان کی تشخیص کی تو پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے، اور کینسر یہ کافی آگے بڑھ چکا ہے کہ علاج کرنے کے باوجود بھی امکان نہیں ہے کہ شفا یابی ممکن ہو سکے۔ ان کی نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ، ایک بیوہ خاتون جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، انہوں نے اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو دے دیا، اسی نیت اور غرض سے کہ اللہ اس صدقے کے ذریعے مجھے شفا عطا کرے گا۔ اب علاج چالو بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے بیماری کے تعلق سے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرایا، تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد حیرت سے کہا کہ آپ کو کینسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تشخیص تھا لیکن اب آپ کے جسم میں کینسر نام کی کوئی بیماری نہیں، کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر عمل کا نتیجہ، کہ نبی کی حدیث کے پر عمل کیا، نتیجہ بالکل سامنے آ گیا۔ تداووا مرضاکم بالصدقہ،
اب یہاں ضروری نہیں کہ آپ اپنی پوری پراپرٹی دیں، اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے کیجئے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ شفا اللہ دیتا ہے، اور اگر ہم نے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا تو ہماری زندگی کی مشکلات کو حل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر یا اس دوا کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے، کرنا ہے، علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس دوا کو یا ڈاکٹر کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس سے دوا لوں گا تبھی ٹھیک ہوں گا، یا فلاں قسم کی دوا لوں گا تبھی ٹھیک ہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سبب ہے، سبب کو سبب کی جگہ رکھیے، اور اصل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو شفا عطا کرنے والی ہے، وہ اس کے پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ اب یہاں آگے ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا سبب، کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سبب کے تعلق سے، انہا سبب یعنی جو چیز ہم اختیار کر رہے ہیں وہ سبب ہے، ذریعہ ہے، کوئی بیمار ہے وہ دوا استعمال کر رہا ہے، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُؤَثِّرًا بِنَفْسِهِ، لیکن وہ بذات خود اثر نہیں رکھتا، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ دوا کے اندر اللہ نے بذات خود بیماری کی شفا کا اثر رکھا ہے، یہ بھی ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی شفا بھی ملتی ہے۔ دیکھیے مسلم کی ایک روایت ہے، اس ضمن میں اگر اس روایت کو سامنے رکھ لیا جائے تو بات انشاءاللہ بالکل واضح ہوگی۔ 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے تعلق سے بیان کی، کیا بیان فرمایا؟ ما انزل اللہ دال الا انزل لہ شفا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، یعنی تمام بیماریاں قابل علاج ہے۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ فلاں بیماری لا علاج ہے، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہر بیماری کے لیے علاج نازل کیا ہے، یہ بات الگ ہے کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ پایا، سوائے موت کے تمام چیزوں کی شفا اللہ نے رکھی ہے، تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو گیا۔ فَإِذَا أُصِيبَتْ دَاءُ الدَّوَاء، دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب دوا بیماری کو پکڑ لیتی ہے، یعنی ٹریٹمنٹ صحیح ہوتا ہے کہ بندے کو کس قسم کی بیماری ہے، صحیح طریقے سے تشخیص ہوتی ہے تبھی تو صحیح دوا دی جائے گی، تو تشخیص اچھی ہونا چاہیے۔ اگر تشخیص کے اندر غلطی ہو جاتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹر غلطی کرتے ہیں کہ انہیں مرض کے بارے میں پتہ نہیں لگ پاتا ہے کہ حقیقت میں بیماری کیا ہے، لیکن اپنے طریقے سے وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، یہ دوا علاج کر لو، یہ فلاں قسم کا ٹریٹمنٹ اختیار کر لو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں بیماری کو جب دوا پکڑ لیتی ہے، یعنی جو بیماری ہے اسی قسم کا علاج ہونے لگتا ہے، ٹریٹمنٹ صحیح ہوتا ہے، تو تیسری اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بریہ بإذن اللہ۔ یہاں دوا کی بھی اہمیت ہے کہ دوا بالکل صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوا کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے بریہ بإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے شفا یاب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث سامنے رکھے، ہمارا عقیدہ ہے کوئی بیماری لا علاج نہیں، اللہ نے تمام بیماریوں کے لیے علاج نازل کیا۔ دوسری بات ٹریٹمنٹ صحیح ہونا چاہیے، جو بیماری ہے اسی قسم کا علاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بیماری کچھ اور ہے علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ اور جب صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، دوا صحیح پرفیکٹ بیماری کے اعتبار سے استعمال کی جا رہی ہے، تو عقیدہ ہونا چاہیے بریہ بإذن اللہ کہ مریض اللہ کی اجازت سے ہی شفا یاب ہوگا۔ وہی بات ہے جو یہاں پر لا کر بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں چیز سبب ہے؟ تو اس کے لیے تجربات ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ شہد، قرآن کے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا سورہ نحل میں، فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے کچھ شفا رکھی گئی ہے، پوری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہد میں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، قرآن نے کہا کہ شفا، یہ لفظ نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیماریوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور اس ضمن میں بخاری کی روایت بھی ہے کہ ایک صحابی، ان کے بھائی کو دست یعنی اسہال، جلاب کی شکایت ہو گئی، تو انہوں نے آ کر شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں شہد پلاؤ، شہد پلایا اور ہونے لگا، تو کہا کہ اللہ کے رسول بیماری اور بڑھ گئی ہے، کہا کہ اور پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا اور بڑھ گیا، تو کہا کہ اور پلاؤ۔ اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اب یہاں پیٹ جھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں جو کیٹانو ہے، جراثیم ہے، وہ پورے مکمل طریقے سے ختم نہیں ہو رہے، انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے شہد پلایا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی، جلاب بند ہو گیا۔ تو یہ
بہت ساری چیزیں آپ کو احادیث کے اندر ملے گی، قرآن کے اندر ملے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں قسم کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ جیسا کہ ذات الجم، جس کو ہم نیمونیا کہتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عود ہندی، ہندوستان کا جو عود استعمال کیا جاتا ہے، عود کی لکڑی، اسے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ذریعے سے نیمونیا کا علاج ہوتا ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، آج بہت سارے علاج دیہاتوں کے اندر موجود ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر پاتے۔ اللہ نے شفا رکھی ہے نا، ایک سمپل سا علاج، یہ باقاعدہ تجربے کی بنیاد کے پر میں کہہ رہا ہوں، داوروڑی کا، جہاں 5 سال میں نے گزارا، وہاں اسحاق بھائی نام کے ایک بندے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ گری کے رحمت کرے۔ کچھ نہیں کرتے، بچے کو اگر نیمونیا کی شکایت ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے، کریلے کا پتا، ایک پتا لے کر 1 چمچ اس کا رس نکالا کرتے، تھوڑا سا نمک ڈالتے، ڈائریکٹ بچے کو پلاتے۔ اس عرق کے پینے کے فوری بعد بچہ قے کرتا، اور قے میں پورا بلغم باہر نکل جاتا، اور بلغم کی وجہ سے ہی نیمونیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بلغم باہر ہوتا، بچہ کھیلنے لگ جاتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں، بہت سارے علاج وہاں پر میں نے دیکھا جو ٹوٹکے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دراصل پرانے دور سے آباء و اجداد کے ذریعے چلے آ رہے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے، اس کے اندر ایک مکمل باب طب نبی کا لکھا ہے، اور موٹی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا، تقریباً 300-400 صفحات کے پر مشتمل ہے، طب نبوی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سمپل سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت، شہد ہے، پچنا لگانا اور داغنا، ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان تینوں چیزوں کے اندر شفا ہے، لیکن آپ نے اپنی امت کو داغنے سے منع کیا کہ اگر آپ کا کوئی زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، لوہا بالکل گرم کیا جائے اور اس کے بعد اس کے پر داغ دیا جائے، اس سے یہ علاج ہے، فوری طور کے پر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں درد بہت ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے امت محمدیہ کو منع کر دیا۔ البتہ شہد ہے، پچنا، کپنگ تھراپی، اسے کرنا چاہیے، سنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، آج سائنس اس کے پر بڑا غور کرتی ہے، لیکن سمپل سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، شہد کے استعمال سے ہوتا کیا ہے، شہد کے استعمال سے بہترین اینٹی بائیوٹک ہمارے جسموں کے اندر جاتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور پچنا لگانے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاندھوں کے درمیان اور گردن کے پاس عمومی طور کے پر لگایا کرتے تھے، تو یہ تمام نسیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں، اور یہاں پر جب آپ پچنا لگائیں گے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فاسد خون، جو ہمارے جسم کا گندا خون ہوتا ہے، جو بیماری کا سبب بنتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ یعنی پچنے کے ذریعے خراب فاسد مادے کو باہر کرنا ہے، اور شہد کے ذریعے اچھی غذا اور اچھے ڈراپس کو اندر داخل کرنا ہے۔ یہ آسان چیز ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر ہم ان چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرنے لگ جائیں، شہد کا مستقل استعمال کرنے لگ جائیں، پچنے کا خاص طور کے پر اہتمام کرنے لگ جائیں، خاص طور کے پر 40 سال کی عمر کے بعد، جب انسان کی باڈی کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، ادھیڑ عمروں کے بعد، پچنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت ہے اور علاج بھی ہے۔ تو یہ اسباب ہے، انہیں اختیار کرنا چاہیے، وہی چیز ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر اللہ نے میرے بارے میں کسی ضر کا، نقصان کا ارادہ کیا، هل ہن کاشفات ضری، کیا وہ اس نقصان کو دور کرنے یا اس کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ ابھی چونکہ یہ بحث کافی لمبی ہے اور ہماری زندگی کے عقیدے اور صحت دونوں چیزوں سے ان تمام چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس کے اندر بیان کریں گے تاکہ کوئی جز باقی نہ رہ جائے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں اس ضمن میں ایسی بھی آتی ہیں جو تجربات زندگی سے متعلق ہوتی ہے، تفصیلات اور تشریحات سے متعلق ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو بیان کرنے سے لوگوں کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ اس آیت کے ضمن میں جو تشریحات انہوں نے پیش کیے، ہم اسے آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام غیر شرعی اسباب سے جن کے اختیار نہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، اور شرعی اعتبار سے جن چیزوں کو استعمال کرنے، سبب بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
ہمیں انہیں استعمال کرنے اور اس بارے میں مکمل ایمان و یقین اللہ کی ذات کے پر رکھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے شرکیہ اور ایسے عقائد جو ہمارے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، بدعقیدگی کی طرف لے کر جاتے، ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔